بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایم اے اعجاز مار ایڈوکیٹ لا اینڈ جسٹس چینل سے آج کا ٹاپک کچھ اس طرح ہے کہ روزمرہ زندگی کے معمولات میں انسان کو ضروریات کے تحت چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، سروسز لینی پڑتی ہیں، تو گورنمنٹ نے اس کے لیے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 نافذ کیا۔ پنجاب گورنمنٹ نے، دیگر صوبوں میں بھی ہیں۔ ہم پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی پروڈکٹ معیار کے مطابق نہیں دی گئی، اس میں کوئی نقص ہے یا سروسز آپ ہائر کرتے ہیں اور وہ سروسز اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، وہ سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ تو اس کے لیے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس کے تحت آپ اس کے خلاف سروس پرووائڈر یا جو مینوفیکچرر ہے اور جو آپ کو پروڈکٹ دے رہا ہے، سیل کر رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کا پروسیجر کیا ہے، وہ کیسے ہوگی، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ سیکشن سب سے پہلے تو آپ جو سروس پرووائڈر ہے اور جو پروڈکٹ آپ جس سے لے رہے ہیں اس پر لازم ہے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت کہ وہ پرائس کی لسٹ اویزاں کرے۔ ٹھیک ہے، یہ سیکشن 18 ہے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کا، اور اس کے بعد آپ اس سے رسید طلب کریں جو کہ وہ دینے کا پابند ہے۔ سیکشن 19 ہے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت وہ آپ کو رسید دینے کا پابند ہے، اور ایک اور سیکشن 20 کے تحت وہ آپ کو ریٹرن یا ریفنڈ پالیسی بھی ظاہر کرے گا۔ اگر آپ کو وہ پسند چیز نہیں آتی یا کسی وجہ سے آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو وہ واپس کر کے وہ آپ اس سے رقم لے سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ نے پروڈکٹ لے لی اور یا سروسز ہائر کر لیں تو پروڈکٹ میں کوئی نقص ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ اس پروڈکٹ جو جس سے آپ نے پرچیز کی ہے اس کو نوٹس دیں گے زیر دفعہ 28 سب سیکشن 1 کے تحت۔ وہ کیسے لکھا جائے گا؟ وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو اس پروڈکٹ سیلر کو ایڈریس کریں بنام فلاں فلاں تے اس میں جو فیکٹس ہیں وہ اس میں لکھیں کہ مورخہ فلاں فلاں کو میں نے فلاں چیز خریدی اور وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے، وہ فلاں اس میں نقص ہے، یا جو بھی صورتحال ہو وہ اس میں لکھیں اور اس کو سینڈ کریں بذریعہ ڈاک، اس کو دیں یا کوریئر سروس کسی بھی طرح اس کو اس کے پتے پر بھیج دیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ جب اس کو 15 دن کا ٹائم دینا ہے، یعنی کہ 15 دن آپ نے آج لکھی ہے اور سینڈ کی ہے، جس طریق کو آپ سینڈ کر رہے ہیں، رسید رجسٹری کرا رہے ہیں یا TCS کر رہے ہیں یا کوریئر سروس کسی دوسرے ذریعے کے ساتھ بھیج رہے ہیں، تو اس طریق سے 15 دن کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ کیا وہ آپ کو جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اگر تو جواب دیتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں دیتا تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک اپلیکیشن اپنا کلیم دائر کرنا ہے کنزیومر کورٹ میں، جو کہ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے 2005 کے تحت اسٹیبلش ہے۔ اس میں کیا لکھیں گے؟ وہی جو اپلیکیشن میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ نوٹس میں لکھا ہے، نوٹس جو 28 زیر دفعہ 28 سب سیکشن 1 کے تحت آپ نے وہ سروس پرووائڈر یا مینوفیکچرر یا سیلر کو دیا ہے، وہی فیکٹس آپ اس لکھیں گے کہ فلاں چیز کو فلاں پروڈکٹ آپ نے خریدی یا سروس ہائر کی اور وہ پروڈکٹ فلاں نقص ہے فلاں، اور وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے یا سروس اپ ٹو مارک نہیں ہے، تو وہ لکھ کر آپ اس کو ویریفائی بھی کریں گے اور اس پر اپنے سائن وغیرہ کر کے تو کورٹس میں فائل کر دیں گے۔ ہاں، اگر آپ یہ 30 دن کے اندر دائر کرنی ہے، یہ پروسیس جو مکمل کرنا ہے، یہ سارا یہ نوٹس دینا ہے زیر دفعہ 28 سب سیکشن 1 کے تحت، اس کے بعد دائر کرنا ہے دعویٰ، اپنا کلیم جو ہے کورٹ میں، کنزیومر کورٹ میں وہ دائر کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل
30 دن کے اندر ہونا چاہیے. اور اگر آپ 30 دن کے اندر نہیں دائر کر سکتے، اور اس کا کیا پروسیجر ہے، وہ ایسے ہوگا کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھیں گے، کنڈونیشن آف ڈیلے، یعنی کہ تاخیر معافی کی، جو آپ تاخیر کی ہے آپ نے، اس میں وہ اپلیکیشن لکھیں گے، اس میں آپ وجہ لکھیں گے کیوں آپ یہ دعویٰ ود ان ٹائم اور نوٹس ود ان ٹائم نہیں دائر کر سکے. تو اس میں آپ کوئی اچھی معقول وجہ لکھیں گے جس وجہ سے آپ وہ یہ نہیں کر سکے، دعویٰ ود ان ٹائم نہیں دائر کر سکے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر تو پروڈکٹ وارنٹی شدہ ہے اور وارنٹی ختم ہونے کے 2 مہینے کے 60 ڈیز کے اندر وہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور اگر وارنٹی نہیں لکھی یا اس میں وارنٹی وغیرہ کا اندراج نہیں ہے تو 1 سال تک کنزیومر کورٹ آپ کو جو ڈیلے ہے وہ کنڈون معاف کر سکتی ہے. اچھا جی، آپ نے دعویٰ نوٹس دے دیا زیر دفعہ 228 سب سیکشن 1 کے تحت کنزیومر کو، اس نے جواب دیا ہے یا نہیں دیا. تو اس کے بعد آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، جو ہے اپنا کلیم وہ عدالت میں پیش کرنا ہے اپلیکیشن کی صورت میں. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ویریفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، آن اوتھ کرنا ہے ویریفائی. عدالت کے پاس جب دعویٰ چلا گیا تو اس کے بعد کیا پروسیجر ہوگا؟ عدالت طلب کرے گی مدعا علیہ جو پروڈکٹ سروس پرووائڈر ہے، جس سے آپ نے پروڈکٹ خریدی ہے، اس کو نوٹس کرے گا اور اس کو طلب کرے گا. وہ آتا ہے تو اس کا جواب طلب کرے گا. وہ 15 دن کا اس کو کورٹ ٹائم دے گی کہ آپ جواب طلب کریں. اور جواب لینے کے بعد اگر پروڈکٹ ہے اس میں کسی تجزیے یا انالیسس کی ضرورت ہے تو کورٹ اس کا آرڈر کرے گی. ٹھیک ہے، اگر سروسز ہائر کی ہیں تو اس کے بارے اگر کلیم ہوگا تو وہ ایویڈنس کی بیس پر عدالت فیصلہ کرے گی. اور عدالت کے پاس جب آپ کا کلیم چلا گیا تو عدالت کیا کرے گی؟ اگر عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ جو پروڈکٹ ہے وہ ناقص ہے اور الزامات بابت سروسز سچے ہیں، تو عدالت درج ذیل میں سے ایک یا ایک سے زیادہ احکامات کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پروڈکٹ کا ڈیفیکٹ ختم کرو. کورٹ آرڈر کر سکتی ہے اس مینوفیکچرر کو کہ جو یہ اس کو سیل کی ہے، یہ پروڈکٹ ہے، اس کا جو ڈیفیکٹ ہے، یہ جو الج اس نے کیا ہے، اس نے بیان کیا ہے، وہ جو ڈیفیکٹ اس کو دور کرو. دوسرا کیا کرے گی؟ پروڈکٹ کو بدل دو، وہ ریپلیس کرا دے گی، آرڈر کرے گی. کورٹ آرڈر کرے گی کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کو ریپلیس کر دو. تیسرا کیا کرے گی؟ دعوے دار کو قیمت واپس کر کے چارجز اس کو ادا کرو. ٹو ریٹرن دی کلیمٹ اور دی اور پروڈکٹ اور ایز دا کیس میں بی بائی چارجز پیڈ بائی دا کلیمنٹ. اور 4 نمبر پہ کیا کرے؟ مناسب تلافی صارف کو ادا کرے یعنی ٹو پے reasonable compensation to the consumer for any loss suffered by him due to the negligence of the defendant. اور 5واں کیا کرے گی؟ ڈیمیج ادا کرنے کا حکم ادا کر سکتی ہے. اور 6واں وکیل کی فیس وغیرہ کی ادائیگی کا حکم دے سکتی ہے. اور 7واں پروڈکٹ کو مارکیٹ تجارت میں واپس کرنے کا حکم دے سکتی ہے. اور اگر سروسز ہائر کی ہیں تو ناقص سروسز کو معطل یا بند کر سکتی تا وقت کہ اس کا معیار بہتر ہونے تک. اور اس کے علاوہ عدالت اس مینوفیکچرر یا سروس پرووائڈر کو سزا بھی دے سکتی ہے. وہ سزا کتنی ہے؟ وہ 2 سال قید یا جرمانہ جو کہ 1 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں. اچھا، دوسرا، اگر جو کورٹس ہے پنجاب کنزیومر
کنزیومر کورٹ اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتی، آپ کے خلاف کرتی ہے، تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ تو آپ لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف زیر دفعہ 33 کے خلاف تحت ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرے اس لیکچر سے کافی معلومات ملی ہوں گی، اور آپ کو پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو دعویٰ کرنا ہے وہ آپ ایک بغیر لائر کے ہائر کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سمپل سا پروسیجر ہے کہ اپلیکیشن یعنی کہ ایک آپ نے اگر کوئی چیز پرچیز کر لی ہے یا سروس ہائر کر لی ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، نقص ہے، تو آپ نے اس کو نوٹس دینا ہے مینوفیکچرر کو، سروس پرووائڈر کو۔ اس کے بعد اس کا 15 دن انتظار کرنا ہے۔ اگر جواب دیتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں دیتا تو اس کے بعد آپ نے اپنا دعویٰ فائل کر دینا ہے زیر دفعہ 25 کے تحت، اور وہ دعویٰ دائر ہونے کے بعد کورٹ مناسب حکم کرے گی کہ وہ اس کو دعوے دار یعنی کہ پروڈکٹ کا ڈیفیکٹ ختم کرو، یا دعوے دار کو جو پروڈکٹ اس نے لی ہے وہ اگر خراب ہے تو اس کو بدل دو، اور یا قیمت واپس کرو، ما چارجز مناسب تلافی صارف کو ادا کرو۔ اسی طرح یہ 9 ہیں تقریباً جو پہلے میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو اور اس کے بعد کورٹ ان کے علاوہ سزا بھی کر سکتی ہے جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جو 1 لاکھ تک ہو سکتا ہے، یا بیک وقت بھی 2 سال سزا اور 1 لاکھ جرمانہ بیک وقت بھی دیا کورٹ اس کی سزا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس عدالت کے آرڈر سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں فائل ہوگی۔ بہت سمپل سا سیدھا سا طریقہ ہے۔ اور ایک گزارش آخر میں کہ ویورز میرا ویڈیوز دیکھتے ہیں، چینل پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ میرے اس چینل پہ جو سبسکرائبڈ ویورز ہیں وہ 1.5 ہیں، اور جو دیکھتے ہیں، اور جو نان سبسکرائبڈ ہیں ان کی تعداد، جو ان کی پرسنٹیج ہے وہ 98.5 ہے، یعنی کہ 98.5% وہ ویور ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے، اور 1.5 وہ ویور ہیں جو سبسکرائبڈ ہیں، وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو پلیز گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو۔ اتنی ریسرچ کے بعد، اتنی محنت کے بعد میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، اور آپ کے نالج میں یقیناً اضافہ ہوتا ہوگا، آپ کو بہت اہم معلومات حاصل ہوتی ہوگی، آپ کا راستہ ایک طرح سے بہت سیدھا ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کو اپنا ریلیف کلیم کرنے میں، اپنا حق حاصل کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور آپ بغیر خرچے، بغیر کسی تگ و دو کے، لمبی چوڑی ایفرٹس کے، وکیل کی منتیں کرنے سے آپ سیدھا جائیں، اپلیکیشن جو ہے آپ کی داد رسی اس کے تحت جو میں بتا رہا ہوں اس کے تحت پروسیڈ کریں، اور آپ کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔